ایک بات جو اکثر ذہن میں آتی ہے، یہ کمپیوٹرز جو صرف 0 اور 1 کی زبان میں بات کرتے ہیں، آخر ہمارے الفاظ، نام اور جملے کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ آئیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوڈنگ کی دنیا میں ٹیکسٹ کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک بہت ہی عام مسئلے کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ابھی کوڈنگ شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کمپیوٹر کو اگر 45 جیسا کوئی نمبر دیا جائے تو وہ اسے فوراً سمجھ لیتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اسے نوین جیسا کوئی نام دیتے ہیں تو بس وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور ایک ایرر دے دیتا ہے۔ تو پھر یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو ہر کوڈنگ سیکھنے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر کمپیوٹر کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ بھائی یہ جو لکھا ہے یہ صرف ٹیکسٹ ہے، اسے بس ٹیکسٹ کی طرح ہی دیکھو، یہ کوئی کمانڈ یا ایسا نمبر نہیں جسے تم سمجھ نہیں پا رہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا حل بہت ہی آسان ہے، اور یہی حل ہمیں پروگرامنگ کے ایک بڑے بنیادی اصول تک لے جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں کمپیوٹر کو بتانا پڑتا ہے کہ جو ہم نے لکھا ہے وہ ایک سٹرنگ ہے۔ سٹرنگ کا مطلب سیدھا سا ہے، حروف کی ایک لڑی، اور یہ بتانے کا طریقہ بس اس ٹیکسٹ کے ارد گرد کوٹس لگا دیں۔ اور بس مسئلہ حل، صرف نام کے شروع اور آخر میں سنگل کوٹس لگانے سے نیون جو پہلے ایک انجان کمانڈ تھا اب ڈیٹا کا ایک ایسا حصہ بن گیا ہے جسے کمپیوٹر بآسانی پہچان سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ آسان سا حل ایک نئی اور ذرا ٹرکی پریشانی کو جنم دیتا ہے، خاص طور پر جب ہمارا ٹیکسٹ تھوڑا سا بھی پیچیدہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ہم نوینز ٹیلوس کو لکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں غور کریں، اس میں ایک اپوسٹرفی بھی ہے۔ اب اگر ہم وہی پرانا طریقہ اپنائیں اور اس پورے جملے پر سنگل کوٹس لگا دیں تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ کمپیوٹر نوینز میں لگی اپوسٹرفی کو دیکھے گا اور سوچے گا کہ سٹرنگ یہیں ختم ہو گئی ہے، اور نتیجہ ایک اور ایرر۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے اور اپنے کوڈ پر کنٹرول واپس پانے کے دو بہت زبردست طریقے ہیں۔ پہلا حل تو بہت سیدھا ہے، سنگل کوٹس کے بجائے پوری سٹرنگ کو ڈبل کوٹس میں لکھتے ہیں۔ اب کمپیوٹر کے لیے باہر والے ڈبل کوٹس سٹرنگ کی حد ہیں اور اندر والی اپوسٹرفی صرف ایک عام کیریکٹر ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حل کی طرف، جو کہ تھوڑا زیادہ پاورفل ہے، اور اس میں ہم کوڈ کے عام اصولوں سے ایک طرح کا فرار حاصل کرتے ہیں۔ یہاں انٹری ہوتی ہے بیک سلیش کی۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جس کے پاس ایک سپر پاور ہے، اور وہ پاور یہ ہے کہ یہ اپنے فوراً بعد آنے والے کیریکٹر کے خاص مطلب کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہی ہمارا دوسرا حل ہے، ہم بس اپوسٹرفی سے ٹھیک پہلے ایک بیک سلیش لگا دیتے ہیں۔ ایسا کر کے ہم کمپیوٹر کو اشارہ دے رہے ہیں کہ ارے رکو، اگلا کیریکٹر جو آ رہا ہے نا، اس کے خاص مطلب کو نظر انداز کر دو، یہ بس ایک عام پنکچویشن مارک ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے، یہ بیک سلیش خود بھی کچھ نئے رولز بنا دیتا ہے، جیسے کہ کچھ کیریکٹرز کے ساتھ مل کر یہ خاص کمانڈز بناتا ہے۔ مثال کے طور پر بیک سلیش این کا مطلب ہے نئی لائن، اور بیک سلیش یو کا استعمال خاص یونیکوڈ کیریکٹرز کے لیے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فائل پاتھس جیسی چیزوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر اگر ہمیں صرف ایک بیک سلیش ہی لکھنا ہو تو کیا کریں؟ اس کا حل بھی اسی میں چھپا ہے۔ ہمیں بیک سلیش کو اسی کی چال سے ہرانا ہوگا، مطلب دو بیک سلیش ایک ساتھ لگانے ہوں گے۔ اس سے کمپیوٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہاں مقصد صرف ایک سادہ سا نارمل بیک سلیش لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب کہ ہم یہ سارے اصول سمجھ گئے ہیں، اب وقت ہے سٹرنگز کے ساتھ کچھ مزیدار اور حیران کن کام کرنے کا۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن ٹیکسٹ پر بھی ریاضی کے کچھ اصول لاگو ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہوگا اگر ہم ایک سٹرنگ کو کسی نمبر سے ضرب دیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نوین کو 10 سے ملٹیپلائی کرنے پر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو کوڈ کچھ اس طرح کا ہوگا، ایک طرف سٹرنگ ہے نوین، اور اسے ہم 10 سے ضرب دے رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھلا کسی نام کو ضرب دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور یہ رہا نتیجہ۔ کوئی میتھ ایرر نہیں آیا، بلکہ کمپیوٹر نے ناون کو 10 بار دہرا دیا ہے۔ اس سے ایک بہت ہی دلچسپ بات پتہ چلتی ہے کہ کوڈنگ میں ایک ہی آپریٹر جیسے کہ ضرب کا نشان الگ الگ قسم کے ڈیٹا کے ساتھ بالکل الگ طریقے سے کام کر سکتا ہے، اور یہ بھی کوڈنگ کا ایک بہت پاورفل آئیڈیا ہے۔
تو آخر میں یہ ایک دلچسپ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، اگر ایک چھوٹا سا بیک سلیش حروف کے معنی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر ذرا سوچئے کوڈ کی ایک عام سی لائن میں اور کون کون سی چھپی ہوئی طاقتیں ہو سکتی ہیں جنہیں ہم کھول سکتے ہیں۔